السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الا انہا ستکون فتنہ، فقلت ما المخرج یا رسول اللہ، ما المخرج منہا یا رسول اللہ؟ قال کتاب اللہ۔ محترم حضرات، میں 2-4 دن آپ کے ساتھ ہوں، اور ہم جس عنوان پر بات کرنا چاہ رہے ہیں بہت ہی اہم اور بہت ہی حساس ہے کہ جو دیش کے حالات ہیں، ایسے میں مسلمان کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے۔ ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے اور ایک ایک بات کریں گے آپ سے، اور ہمارا مقصد ہے کہ ہم کو صحیح بات معلوم بھی ہو اور یہ بھی کوشش کی جائے کہ ہم اس کو کتنا اپنی زندگی میں نافذ کر سکتے ہیں۔ یہ جو حدیث میں نے پڑھی، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ 2 طریقے سے یہ روایت الگ الگ طریقے سے نقل کی گئی ہے۔ ایک میں یہ ہے کہ جبریل امین نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں زبردست قسم کا ایک فتنہ ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ تو جبریل امین نے کہا کہ اللہ کی کتاب اللہ۔ اس روایت سے زیادہ مستند روایت غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بھی صحابہ بیٹھے تھے، کہ عنقریب فتنے ہوں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ فتنہ کیسا ہوگا، وہ فتنہ کب ہوگا، وہ فتنہ کون کرے گا، یہ سوالات نہیں کیے۔ ایک ہی سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اس سے نکلنے کا طریقہ بتا دیجئے کہ ایسے حالات میں مسلمان کیسے اس سے پار پا جائیں، نکل جائیں، یہ آپ بتائیے۔ تو اللہ کے رسول فرمایا کہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے۔ پھر ایک لمبی حدیث ہے یہ۔ تو ہم اس عنوان پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ 4 باتیں کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کریں گے کہ اب اس دیش میں مسلمان، یہ عنوان ہے، اب اس دیش میں مسلمان کیسے رہیں، یہ عنوان ہے۔ تو اس میں 4 باتیں ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، نمبر 1۔ دوسری بات، ایسا ہو کیوں رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے وہ ہمارا ساتھ دے کیوں نہیں رہا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان تمام مسائل جو ذکر کیے جائیں گے اس کا حل کیا ہے۔ یہ 4 باتیں کریں گے۔ ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، ایسا کیا کیوں جا رہا ہے، پہلے اس پر بات کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ ہے کہ معلوم نہیں آپ کو اس بات کا احساس ہے یا نہیں ہے کہ پوری دنیا کے جتنے بھی مذہب کے، دھرم کے ماننے والے ہیں، ان میں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ چکا ہے کہ ہمارے دھرم میں جان نہیں ہے۔ مطلب ہمارا دھرم اس لائق نہیں ہے کہ ہم دنیا والوں کے سامنے پیش کریں اور دنیا والے اپنی عقل کی کسوٹی پر اور اس دھرم کو فطرت کے مطابق پائیں۔ یہ ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ دونوں باتیں ناممکنات میں سے ہیں۔ تو گویا اپنے دھرم کے بارے میں ان کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اس میں بہت سارے لیکیج ہیں، بہت ساری خامیاں ہیں۔ اب ایک طریقہ یہ تھا کہ ایک آدمی کے سامنے حق بات آ جائے تو وہ کیا کر لے، اس کو قبول کر لے، مان لے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ناک ہمیشہ اونچی رکھیں گے، چاہے نقصان ہو جائے،
چاہے دیش برباد ہو جائے، چاہے قوم برباد ہو جائے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن جھکیں گے نہیں۔ آپ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، دو بھائی کا مقدمہ ہوتا ہے، معلوم رہتا ہے کہ ایک آدمی غلط ہے، یا کوئی بھی کسی چیز کا ڈسپیوٹ ہوتا ہے، ایک کو معلوم ہو جاتا ہے ہم غلط ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہمارا نریا کھپڑا بک جائے گا لیکن ہم سپریم کورٹ تک جائیں گے۔ یہ کیفیت جو ہوتی ہے، یہی کیفیت سارے دنیا کے دھرم والوں کو ہے۔ ایک طبقہ اس میں سے سمجھ کر تھوڑا خاموش بیٹھا ہے، ایک طبقہ جو ابو جہل کی پارٹی کا ہے، وہ اس بات کو طے کر رکھا ہے کہ ہم مانیں گے نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابو جہل خدا نہ خواستہ کنفیوز تھا کہ صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، اس کو پکا معلوم تھا، لیکن اس کو اپنی ناک کا معاملہ تھا کہ ہم جھکیں گے نہیں۔ اور یہ پٹیدار لوگ ہیں، یہ جو پٹیدار ہوتے ہیں، یہ دوست جھک جائے، بازو والا جھک جائے، محلے والا، لیکن پٹیدار کے سامنے نہیں جھکتا ہے، جس کو آپ چچا زاد بھائی کہتے ہیں۔ تو پہلی وجہ کیا ہے کہ دنیا کے سامنے اپنے دھرم کی اصلیت معلوم ہو گئی۔ اب جھکنا بھی نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ ہر حال میں سامنے والے کو اتنا پروگرام بناؤ کہ وہ اپنی مدافعت کرتا رہے، اپنا ڈیفنس کرتا رہے، تاکہ ہم اپنی حق بات کہنے کی پوزیشن میں کبھی نہ آ پائیں۔ ہمیشہ ہم دفاع کرتے رہیں، نہیں اسلام میں ایسا نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ یہ باتیں ہم آپ کو لگاتار بتاتے رہیں، یہ بات بتانے کی پوزیشن میں ہی نہ آ پائیں کہ اسلام کی سچائی اور اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اگر یہ کہیں اس بات پر اتر آئے کہ اسلام کی حقیقت بیان کرنے پر ان کو آزاد کر دیا گیا تو ہماری پارٹی ٹوٹ جائے گی، اور ٹوٹ کر کے کیا نتیجہ نکلے گا کہ لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ہوشیاری میں کام کیا جا رہا ہے کہ آپ کو، ایک جملہ بول رہا ہوں، کہ آپ کو یعنی مسلمانوں کو ڈیفینسو پوزیشن میں مدافعانہ زندگی گزارنے پر آپ کو مجبور کر دیا جائے۔ یہ پہلی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارے حالات خراب کیے جا رہے ہیں۔ دوسری وجہ بنیادی، اسلام کو چھوڑ کر سارے مذہب کے پاس صرف 3 بنیادی باتیں ہوتی ہیں، سرکاریں جو چلتی ہیں، لوگوں کی زندگیاں ہوتی ہیں، کہ جو سرکار، جو دھرم روٹی کپڑا اور مکان کا انتظام پبلک کے لیے صحیح کر سکے، وہی دھرم ہے، وہی نظریہ ہے کہ جو لوگوں کو ان تینوں مسئلے کو حل کر سکے۔ کیونکہ دنیا کے کسی مذہب میں ارتھ ویوستھا، اکنامیکل پوزیشن، معاشی حالت کو سنبھالنے کے لیے دھارمک طور پر، مذہبی طور پر کوئی اصول نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے طور پر اصول لگائے، سودی کاروبار کے ذریعے ہزاروں لوگ، کروڑوں لوگ برباد ہوئے، دیش برباد ہوا، پورا سری لنکا ملک برباد ہو گیا۔ اس کی بنیادی وجہ بھی کیا ہے؟ سود ہے، اور بہت سی وجہ ہے، لیکن اس میں اصل وجہ اتنا قرضہ سود پر لے لیا گیا کہ اگر سری لنکا کی ڈیلی آمدنی کو صرف سود میں بھرا جائے تو بھی نہیں بھر سکتے۔ ملک کیا ہو گیا؟ برباد ہو گیا۔ اسلام میں یہ بات موجود ہے کہ وہ بغیر سودی نظام کے، غیر انٹرسٹ کے ایسے بینک چلا سکتا ہے جس میں سود کا کوئی بھی دخل نہ ہو اور روٹی کپڑا اور مکان کا انتظام کیا جا سکے۔ یہ بات جو ان کو معلوم ہوئی، پہلے تو یہ باتیں ہوائی تھی، لیکن 1973 کے بعد عملی شکل میں دنیا والوں نے غیر سودی نظام کو دنیا میں تعارف کرایا،
1973 سے جب شروع ہوا یہ، تو ہوتے ہوتے 2005 تک دنیا مجبور ہو گئی اس ماننے پر کہ غیر سودی نظام کے ذریعے لوگوں کے ان تینوں مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو ہم نے پوزیشن پیش کیا، یہ گھبرا گئی دنیا کہ ہمارا تو پورا نظام ہی روٹی کپڑا اور مکان پر ہے، آخرت اللہ سے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ یہ اگر اسلام دھرم اس بات کو طے کر سکتا ہے، حل کر سکتا ہے، تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ لہذا اس کے خلاف ایک نفرت کا ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ یہ اپنی اس بات کو کہیں دیش میں، دنیا میں نہ نافذ کر سکے۔ حالانکہ ساری مخالفت کے باوجود بھی اس وقت کم سے کم میرا اپنا اندازہ ہے کہ 700 سے 800 بینک دنیا میں ایسے چل رہے ہیں جس میں سود کا کوئی بھی نظام نہیں ہے اور بینک چل رہا ہے۔ یہ بات لوگوں کو گھبرا دیا کہ اس کے اندر صرف مسجد چلانے کی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بازار کو بھی چلانے کی صلاحیت ہے۔ اسی درمیان میں کچھ ایسے واقعات ہو گئے کہ جنہوں نے پارلیمنٹ چلانے کی بات بھی اسلام کے لحاظ سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں چلانے کی بات کر دی اور پارلیمنٹری نظام قائم کر دیا۔ اس سے اب وہ دوسرا مسئلہ بھی ختم ہو گیا کہ صاحب صرف روٹی کپڑا مکان کی بات نہیں ہے، یہ راجنیت بھی دھرم کی بنیاد پر چلا سکتے ہیں۔ یہ ایسی اور بہت سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کے خلاف نفرت کا ایک ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ باتیں دنیا میں نہ ہونے پاویں۔ یہ دوسری بنیادی وجہ ہے۔ تیسری بہت سی وجہ ہماری ہے۔ تو یہ جو آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ اصل وجہ ہے کہ دنیا ہمارے ساتھ نفرت کا ماحول پیدا کر کے اپنا الو سیدھا کرنا چاہتی ہے۔ یہ پہلی بات آپ سے بتانا چاہتے تھے۔ دوسری چیز جو اصل بات کرنا ہے کہ اس دیش میں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے، وہ وجہ آپ کو بتائی کیوں ہو رہا ہے۔ میں ابھی آج ایک ایک پوائنٹ بتاتا ہوں، پھر ایک ایک پوائنٹ پر انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیش میں ایسے بہت سارے کام کیے پچھلے 400، 500، 600 سال میں کہ دیش واسیوں میں ہمارے خلاف نفرت کا ماحول پیدا ہوا۔ وہ کیا کیا کام کیے ہیں وہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا اسباب پر چلتی ہے۔ ابھی کرناٹک میں 10ویں کا رزلٹ آیا، ابھی جس کو وہ SSLC کہتے ہیں۔ 145 بچے ایسے ہوئے اس پورے 10ویں کے ایگزام میں کہ جنہوں نے 100 میں 100 نمبر لیا۔ 625 نمبر کا پورا امتحان تھا، 625 میں 625 لیا گیا۔ 145 بچے فرسٹ رینک پر ہیں۔ اس 145 میں ہم کتنے ہیں؟ 3 بچے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی آبادی، آپ بولتے ہیں کبھی ہم 20% ہیں، کبھی 22% ہیں، سرکار 14% ہے، 20% تو ہے ہی ہیں۔ تو اگر 145 میں 3 بچے تمہارے آئے تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ 2% سے تھوڑا سے زیادہ آپ اس میں حصہ دار ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم یہ سمجھیں کہ محمد احمد عبداللہ محنت کریں گے تو چاہے محنت کریں یا نہ کریں یہ ٹاپر ہو جائیں گے، اور دوسرا سیتارام اور جان ہر حال میں کیا ہو جائے گا؟ فیل ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہی نہیں اس دنیا کا۔ اس دنیا کا جو نظام قائم ہے وہ اسباب پر قائم ہے۔ ایک آدمی تہجد گزار ہے، تجارت کرتا ہے، تجارت کے اصول کی پابندی کرتا ہے، اس کو فائدہ ہوگا۔ آپ کے بغل میں ایک آدمی ایسا جو ہزاروں خداؤں کو مانتا ہے لیکن تجارتی اصول کو وہ فالو کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ تم سے آگے چلا جائے تجارت میں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا جو چلتی ہے نا وہ اسباب پر چلتی ہے۔ عبداللہ ملیں گے اپنی بیوی سے تو بچہ پیدا ہوگا،
सीताराम अगर अपनी बीवी से मिलेंगे तो बच्चा नहीं पैदा होगा, ऐसा नहीं निज़ाम है। अल्लाह ताला का जो निज़ाम है वो इस दुनिया को चलाने में क्या है कि बाकायदा एक असबाब हैं, उस असबाब को जो भी अख्तियार करेगा नताइज निकल आएंगे। तो नतीजा क्या निकला पिछले 100 साल में की बात कर लेते हैं कि 100 साल में हमारी कोई प्लानिंग इस देश में मुसलमानों की इस अंदाज में नहीं रही कि देश में मुसलमानों को रहना कैसे चाहिए। ये प्लानिंग हमने न की, जिसको आज हम समझ रहे बहुत बुरा है। हमारे बचपन में उसकी एक पार्लियामेंट की सीट होती थी, कितनी? एक सीट पूरे देश में। आज वो 300 को क्रॉस कर रहा है। कैसे हुआ ये मामला? ये प्लानिंग की गई 100 साल में। जो प्लानिंग किया वो असबाब ज़ाहिरी हैं, लिहाजा उसका नतीजा बरामद हुआ। आपने क्या किया? आपके पास, मुसलमानों के पास कोई ऐसी प्लानिंग, ख़ासकर जब देश आज़ाद हो गया, और आज भी आपको बताता हूँ कि जब देश संकट में रहा तब हमेशा मुसलमानों ने इसको संकट से निकाला है। और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस संकट में देश फंसने जा रहा है या 50% फंस चुका है, अगर मुसलमानों ने इस संकट से निकालने का देश को प्रयास नहीं किया, कोशिश नहीं की, तो देश बर्बाद हो जाएगा। आज भी आप ही को रोल अदा करना है कि इस संकट से कैसे निकला जाए। चूँकि हमने प्लानिंग नहीं की है 1947 से 1947 के बाद से, ये उसके नताइज बरामद हो गए। वो क्या प्लानिंग नहीं की, इस पर हम बात करेंगे। तीसरी बात, हमारे पास, गौर से सुनिएगा, 1% हमारे लीडर में उलमा भी शामिल हैं, दानिश्वर भी शामिल हैं, सियासतदान भी शामिल हैं। 1% को छोड़कर 99% हमको वो रहनुमा मिले कि जिन्होंने अपने ज़ाती फ़ायदे को कभी कुर्बान नहीं किया इस्लाम के लिए। हमेशा इस्लाम को कुर्बान किया। अपने ज़ाती फ़ायदे को कुर्बान करने वाला हमको लीडर ही नहीं मिला। जो तुम्हारे ऊपर हावी हुआ उसको ऐसे लीडर मिले कि उन्होंने अपनी ज़ात को कुर्बान कर दिया, लेकिन मिशन को क्या किया? हाथ नहीं लगने दिया। जिसने इस देश में सरकार बना रखी है, उसको जो लोगों ने इस पोजीशन में जो लेकर के आए, उन सब को दूध की मक्खी के तरीके से निकाल दिया गया। चाहे अडवाणी जी हों, चाहे मुरली मनोहर जी हों, चाहे अशोक सिंघल साहब हों, चाहे विनय कटियार हों, चाहे उमा भारती हों, इन सब का बड़ा योगदान है अपनी पार्टी को ऊपर लाने में। लेकिन इन सब को क्या किया गया? हाशिए पर कर दिया गया, किनारे कर दिया गया। इन सब ने मिलकर कभी भी ये नहीं सोचा कि एक अलग पार्टी बना ली जाए। इन्होंने अपनी ज़ात को कुर्बान किया, लेकिन अपने मिशन को क्या किया? सपोर्ट किया। जिस कांग्रेस को आप सपोर्ट करते रहे, ये जो कांग्रेस इस वक्त है, इसका ओरिजिनल नाम कांग्रेस आई है। कांग्रेस आई, इंदिरा कांग्रेस। कांग्रेस नेहरू के ज़माने से बटते बटते 20 हिस्सों में बटी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज़ाती मफाद मुकद्दम रहा, मिशन फेल रहा, लिहाजा पार्टी धाक के 3 पात हो गई। हमारे पास भी यही हुआ कि हम लोगों ने, हमारे रहनुमा, हमारे दानिश्वर, 1% को मुस्तस्ना कर रहा हूँ, हमको ऐसे लोग ही नहीं मिले कि जो अपनी ज़ात को कुर्बान कर दें और अपने धर्म और इतने इस्लाम और मुसलमानों के लिए वो कुछ करने के लिए तैयार हों। ऐसे हमारे पास लीडर हमको मैसर नहीं हुए 1947 के बाद। 1947 में क्यों मुसलमानों ने बड़ा योगदान दे दिया भारत की आज़ादी में? क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए अपनी ज़ाती बात को, अपने ज़ाती फ़ायदे को कुर्बान कर दिया। नतीजा निकला, देश आज़ाद हो गया। अगर वो लोग भी यही करते कि अपने ज़ाती फ़ायदे को मुकद्दम रखते
تو نتیجہ نکلتا کہ آج بھی دیش کیا ہوتا؟ غلام ہوتا۔ تو یہ تیسری وجہ کہ ہمارے پاس مفاد مقدم رہا مشن کے اوپر۔ چوتھی بات، دینی تعلیم سے خوب ہمارے اندر دوری پیدا ہوئی۔ میں نہیں کہنا چاہیے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے پہلے ہمارے بڑے بڑے مدرسے کے جو فارغین ہیں وہ سب قرآن کریم مجہول پڑھتے رہے۔ مجہول جانتے ہیں؟ آپ کو بھی جو پڑھایا گیا ہے وہ مجہول پڑھایا گیا ہے۔ وہ مجہول کیا ہوتا ہے؟ آج جب پڑھتے ہوں گے جو بچے تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے کیسے پڑھایا گیا؟ الحمدللہ رب العالمین، حالانکہ مجہول ہے، الحمدللہ نہیں ہونا چاہیے، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ اندازہ کریں کہ تعلیم ہونے کے باوجود بھی اتنی زیادہ غفلت پیدا کی گئی۔ میں ایک فارغ کے پیچھے اللہ والے نماز پڑھ رہا تھا، اچھی خاصی ان کی عمر تھی، اب تو انتقال ہو گیا۔ تجوید کس حد تک نہیں پڑھائی گئی جو ضرورت تھی۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ میں ہے انعمت، کیا ہے؟ انعمت علیہم۔ مولانا صاحب بہت اللہ والے آدمی پڑھ رہے ہیں انعمت علیہم، حالانکہ ایک دم غلط ہے، غلط اس معنی ہے تجوید کے لحاظ سے، یہاں پر کھینچ کر نہیں پڑھ سکتے آپ، لیکن ایک فارغ ہونے کے باوجود مجہول پڑھتا رہا، تجوید کی ایسی فاسٹ غلطیاں کرتا رہا، تو تعلیمی لحاظ سے جو دوری ہوئی، یہ میں علمی لحاظ بات کر رہا ہوں، ابھی پبلک میں ہم آئے نہیں ہیں، پبلک میں آئیں گے تو الگ بات آپ کو بتائیں گے کیسے کیسے آپ تعلیم سے دور ہوئے۔ پانچویں بات، ہماری تقسیم پے در پے ہوتی رہی، سب کچھ ہم نے تقسیم کیا، خاص کر آزادی یا آپ کہہ لیجئے کہ 1930 کے بعد سے اس دیش میں مسلمانوں نے سوائے وبھاجن کے تقسیم کے کوئی کام نہیں کیا، سب تقسیم ہوئے، چاہے دیوبندی ہوں اور چاہے بریلوی ہوں، سب تقسیم ہوئے، سب مفاد پرستی کی بنیاد پر تقسیم ہوئے۔ ایک ایک دارالعلوم جیسا ادارہ 2 حصے میں بڑھ گیا، مظاہر العلوم 2 حصے میں بڑھ گیا، جماعت 2 حصے میں بڑھ گئی، جمعیت 2 حصے میں بڑھ گئی، کچھ مسجدیں بڑھ گئیں، بورڈ لگ گئے کہ فلاں 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 ہماری مسجد میں نہیں آئے۔ میں تو ایک مسجد میں یہاں تک دیکھا لکھا ہوا تھا تبلیغی جماعت اہل حدیث فلاں فلاں جماعت اسلامی، اگر نماز پڑھتے ہیں تو اپنی جان مال کے خود ذمہ دار ہیں، یہ بورڈ لگا ہوا ہے۔ میں رکا، سفر میں تھا، ہم نے کہا بھیا نماز فرض ہے لیکن جماعت سے نہیں فرض ہے، جان بچانا اس سے زیادہ فرض ہے، پھوٹ لے بھیا کہیں روڈ پہ چل کے نماز پڑھ لی جائے گی۔ یہ ایسے جو تقسیم آپ کی ہوئی نا، اس تقسیم کے یہ سب نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ چھٹی بات، ہم 20 سال سے یا 22 سال یا 25 سال سے آپ کے ہم لوگ اپنے گاؤں میں پروگرام کرتے ہیں۔ ہم نے بہت پہلے ڈیسیژن لیا کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں اپنے دیش واسیوں کے ساتھ، ان کو اپنے اسٹیج پر بلایا جائے، بتایا جائے کہ ہماری دھارمک پالیسیاں کیا ہیں۔ لوگوں نے خوب ہمارے اوپر کمنٹ کیا کہ یہ سادھو کو بلاتے ہیں، یا غیروں کو بلاتے ہیں، یا ہندوؤں کو بلاتے ہیں۔ خیر وہ کمنٹ کرتے رہے، ہم بھی اپنی پالیسی پر جمے رہے۔ برادران وطن کے ساتھ ہم نے کوئی ایسی چیز اختیار نہیں کی کہ عید ملن میں ان کو اپنے گھر پہ بلا کے سیوئیں کھلائی جائے۔ آج بھی آپ کے اطراف میں جو آپ کے غیر مسلم بھائی ہیں، اگر وہ بیٹی کی شادی کرتے ہیں یا بیٹے کی شادی کرتے ہیں، آپ جائیں یا نہ جائیں لیکن آپ کو بلاتے ہیں، ہے بات صحیح کہ نہیں؟ اور آپ نے کتنے لوگوں کو بلایا ہے؟ کسی کو نہیں بلایا، کسی کو نہیں بلایا۔ اس نہ بلانے کے نتیجے میں یہ نتیجہ نکلا کہ آپ کے بارے میں وہ اپنے طور پہ جو سوچتے رہے کہ یہ قوم ایسی ہے،
اس کا جواب ہمارے پاس ہو ہی نہیں پایا۔ بھائی مسجد میں نہیں آ سکتے، پروگرام میں نہیں آ سکتے، ہمارے عید کی پارٹیوں میں نہیں آ سکتے ہیں، ہماری شادی بیاہ میں نہیں آتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کے بارے میں انہوں نے جو امیجن کیا، جو کلپنا کیا، جو سوچا کہ یہ لوگ ایسے ہوں گے، آپ ہوں یا نہ، اس سے بحث نہیں ہے، اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس دیش میں آپ اور ہم سے وہ نفرت کرنے لگے۔ ساتویں بات، خوب مدارس ہم نے قائم کیے، بہت مدرسے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ہمارے والد صاحب محترم، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، جب کرناٹک گئے ہیں 1953 میں، تو کرناٹک میں کوئی مدرسہ نہیں تھا۔ والد صاحب نے پہلا مدرسہ ہبلی میں قائم کیا۔ پھر لمبی چوڑی بات ہے، آج کوئی بھی تحصیل ایسی نہیں ہے، ضلع نہیں، کوئی بھی تحصیل، پورے بھارت کی بات کر رہا ہوں، کہ جہاں پہ 2 4 10 مدرسے نہ ہوں۔ ہم آبادی میں اگر 20% ہیں، آپ پورے فیض آباد میں جو بہت بڑا دھارمک پلیس ہے غیروں کا، آپ 3 ان کے دھارمک مدرسے نہیں بتا سکتے کہ کہاں ہیں۔ پورے فیض آباد کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے خوب مدرسے قائم کیے، اچھا کام کیا۔ مدرسے قائم کیے جو شروع میں قائم ہوئے، وہ تو حقیقت میں بہت ضرورت تھی، اور اس کے بعد ہماری ضرورت مدرسہ ہو گیا۔ یعنی مدرسہ قائم ہو تاکہ ہمارا معاملہ کیا ہو، حل ہو، باصلاحیت لوگ اس میں آ کر کے میدان میں اترے ہوں۔ ایسا نہیں ہوا، چلو تو بھی غنیمت تھا۔ مدارس قائم ہوئے، لیکن مدارس میں تربیت کا نظام نہیں ہوا۔ اسی لیے تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ جب تم فارغ ہو جاؤ تو 1 سال ہمارے ساتھ لگاؤ۔ کیوں 1 سال لگاؤ بھائی؟ ہم 14 سال پڑھ کر کے آئے ہیں، وہ 14 سال ہم کو جو پڑھایا گیا ہے، اس میں اب 1 سال مزید کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس 14 سال میں کوئی نصاب ایسا نہیں ہے کہ آپ تبلیغ دین کا نظام کیسے ہوگا، آپ تبلیغ دین کیسے کریں گے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہوگے تو تم کو معلوم ہوگا، 1 سال لگاؤ ہمارے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ تعلیم تو ہم نے دیا، لیکن تربیت سے ہم کیا رہے؟ ہر طرح کی تربیت، ہر طرح کی تربیت۔ آپ شہر کی بڑی مسجد میں چلے جائیے، جمعہ کے دن خاص کر، آپ صرف کبھی جین کے مندر چلے جائیے، کبھی بدھ کے مندر جائیے، جس دن ان کے یہاں زیادہ لوگ آتے ہیں، کرسچن چلے جائیے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا، ہماری مسجد میں جتنی چپلیں اتریں گی، کوئی بھی چپل اتارنے والا ترتیب سے چپل نہیں اتارے گا۔ چپل کے اوپر چپل، ایک چپل ادھر تو دوسری چپل الٹی سیدھی۔ آپ ان کے جہاں جا کر دیکھیے کہ ساری چپلیں ترتیب سے اتاری جائیں گی۔ کیوں؟ ہمارے یہاں کیوں نہیں؟ اتنے مدرسے، اتنے جمعے، اتنے جلسے، اتنے جلوس ہونے کے باوجود بھی ہم کو یہ بھی نہیں پتہ چل سکا کہ چپل اپنے دھارمک پلیس پر، دھارمک استھان پر کیسے اتاری جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تعلیم کا نظم کیا، لیکن تربیت سے ہم کیا رہے؟ کورے رہے۔ عربوں میں تو باقاعدہ اس ڈپارٹمنٹ کا نام، یہاں پہ تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، عربوں میں اس کا نام کیا ہے؟ وزارت التربیہ والتعلیم۔ وزارت التربیہ والتعلیم، کہ ایک ایسی منسٹری جو تعلیم بھی دیتی ہے اور تربیت بھی کرتی ہے۔ تو یہ مدارس کی کثرت ہوئی، لیکن تربیت سے کیا ہوا؟ ہمارا معاملہ کہیں کہیں ہو گیا ہو، اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں۔ 2 باتیں اور کہہ کے یہ یہاں سے بات ختم۔ پہلے یہ ابھی اس پر ایک بار بات کریں گے۔ سیاست کے بارے میں غلط نظریہ علماء نے پیش کیا، اور اس کا نتیجہ نکلا کہ سیاسی قیادت 1947 کے بعد سے آج تک مسلمانوں کا کوئی ایسا لیڈر نہیں ہوا کہ جس پر مسلمان 50% اتفاق کر سکے۔ کوئی آپ ہمیشہ، آپ کی کوئی پارٹی نہیں رہی 1947 سے لے کر آج تک، ہمیشہ ہم آپ کو مثال دیتے رہتے ہیں کہ ہر آپ کو اور ہم کو گرم مسالے کے طور پر سب نے استعمال کیا، چاہے کانگریس ہو،
چاہے اکھلیش جی ہوں، چاہے مایاوتی جی ہوں، جو بھی ہوں، سب نے ہم کو گرم مسالے کے طور پر استعمال کیا۔ گرم مسالے کا مطلب یہ ہے کہ ذائقے کے لیے کھانے میں ڈالا جائے، جب کھانے کا وقت آئے تو نکال کر کے باہر رکھ دیا جائے۔ جب الیکشن ہو تو آپ کی ویلیو بہت بڑھ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے کبھی بھی سیاسی طور پر کسی قیادت کو تسلیم ہی نہیں کیا آج تک۔ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہوئی کہ دیش میں ہمارے ساتھ ایسا ماحول پیدا ہو گیا۔ اور آخری بات کہ ہمارے حبیب مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک مرحلے سے گزارا، اسی 23 سال میں یا اسی 63 سال میں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کو چلاتا ہے، کوئی بات کہے گا تو بہت ہی سوچ سمجھ کر بات کہی گئی ہوگی، ایسا تو نہیں ہے کہ ہوا میں اڑا دی گئی۔ یہ جو حدیث میں نے پیش کی، اس کا اگلا ٹکڑا بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَهُوَ الْفَصْلُ، یہ قرآن کریم ایک فیصل کتاب ہے۔ پھر آگے کہا وَبِالْحَذْرِ، اس کو تم مذاق نہ جاننا، اس کی جتنی باتیں کہی گئی ہیں ایک دم پوری کی پوری سوچ سمجھ کر اللہ نے فرمایا ہے۔ یہ قرآن کریم ایسے ہی حبیب مصطفیٰ کو اللہ نے جو پوری زندگی گزروائی، بھئی ایک آدمی کو اتنا بڑا کام لینا تھا، پوری دنیا کی ہدایت جس کے ذمے رکھی گئی ہو، اس کو پیدا کر رہا ہے اس حال میں کہ ابا موجود نہیں ہے، یعنی پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہے۔ کیوں اللہ نے ایسا رکھا ہے؟ اللہ نے ایسے ایک ایک مرحلے سے گزارا۔ کیوں؟ تاکہ دنیا والے یہ دیکھیں کہ اگر یتیم اتنا بڑا کام کر سکتا ہے تو یتیم پھر کیسے زندگی گزارے۔ اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں منارٹی میں رکھا، منارٹی سمجھتے ہیں، اقلیت میں رکھا، کم رہے تعداد میں۔ ٹوٹل مکے میں مسلمانوں کی تعداد بہت رہی ہوگی تو 150 رہی ہوگی۔ 13 سال تک اللہ کے رسول کو اقلیت میں رکھ کر یہ بتایا گیا کہ قیامت تک اے دنیا والو، مسلمانوں، جہاں تم اقلیت میں رہنا، وہاں حبیب مصطفیٰ کا طریقہ دیکھنا کہ وہ اقلیت میں جب رہے تو انہوں نے کیسے زندگی گزاری، کیسے اپنی پالیسی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، کس طریقے سے اسلام کا پرچار کیا گیا۔ ہم کو یہ بات بتائی ہی نہیں گئی اقلیت اکثریت کے ساتھ کیسے رہے۔ یہ بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایسا ماحول پیدا ہوا۔ انشاءاللہ زندگی رہی، آج تھوڑا لمبا ہو گیا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ جتنی باتیں بیان کی گئی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 باتیں میں نے بیان کی آپ کے سامنے، یہ 9 پر ایک ایک پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر